السلام علیکم ایوری ون، ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور کیسی جا رہی ہے زندگی؟ ہوپ آپ لوگ کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہوگی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سے اگست کا موسم بھی کافی اچھا تھا، بارشیں، اور اگست ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دسمبر آ گیا، تو بہت اچھے دن جا رہے تھے۔ تو اب سپٹمبر سٹارٹ ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان مہینوں سے آس پاس ایک اپنی جرنی شیئر کرنی تھی، اور وہ وظیفہ شیئر کرنا تھا جو میں نے کیا، میں نے خود پہ ایکسپیرینس کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں ہمیشہ اپنے آڈینس کو وہی چیز بتاؤں گی جو میں نے خود اپنے لیے کیا اور مجھے اس کا رزلٹ ملا۔ اب بہت سارے وظیفے ہیں یوٹیوب پر، کوئی کچھ بتا رہا، کوئی کچھ بتا رہا، وہ سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لو 2022 کے نومبر دسمبر کے آس پاس کے منتھ تھے، تو ان دنوں میں بہت پریشان تھی اور بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ جانتے ہوں گے آپ میری کیفیت تھی وہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی، جس فیز سے میں گزری۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی، ظاہر سی بات ہے نہ نماز پڑھتی تھی، نہ قرآن، اللہ سے بھی بہت دور تھی، اور میں بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ سارے دروازے بند تھے، لوگوں کے پاس مدد کے لیے گئی، لیکن میرے پاس مدد تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیے تھے، اور میں اتنا روئی، مہینوں گزر گئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن اللہ کے پاس نہیں گئی، جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ لوگوں کو اپنی کہانیاں سنائی، گھنٹوں گھنٹوں، پوری راتیں لگا کر، لیکن مجھے جس کے پاس جانا تھا اس کے پاس تو میں گئی نہیں، اللہ کے پاس نہیں گئی، جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ تو ایک دن روتے روتے رینڈملی میں نے قرآن پاک کھولا، تو اس میں میرے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 آئی، اور آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا، اس میں یقین مانے لکھا تھا صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ رینڈملی میں نے قرآن کھولا تھا، اور رینڈملی میرا اس ترجمے پہ نظر چلے گئی، اور وہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہو، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو۔ اور پھر اس ٹائم میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور میں نماز پڑھتی رہی، صبر کرتی رہی، اور جو سکون میں اتنے مہینوں سے ڈھونڈ رہی تھی نا، وہ سکون آٹومیٹکلی مجھے نمازوں کے ذریعے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس کا میں نے پکا یقین رکھ لیا۔ میرا اللہ پہ توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگا، اور اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے یقین تھا اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ بے شک جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اسی یقین سے چلتی رہی کہ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستے بنائے گا، اور بے شک وہ میرا بھی تو رب ہے۔ اور جب میں زیادہ ڈپریشن کی طرف جانے لگتی تھی، مجھ سے میرا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا، تو میں سورۃ الضحیٰ لگا کر سن لیتی تھی۔ یقین کریں، میں جب سورۃ الضحیٰ سن رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دل کو اتنا کوئی سکون مل رہا ہے، یا کوئی مجھے تسلی دے رہا ہے، اور میرے آنسو بالکل سوکھ جاتے تھے، اور میں بالکل چپ ہو جاتی تھی، اور میرے دل کو اتنا سکون اور اطمینان ملتا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ اور یقین کریں، میں نے کوئی اسپیسیفک وظیفہ نہیں کیا، نہ کہیں یوٹیوب پہ دیکھا، نہ کہیں دیکھا، بس جو میرے دل میں آیا وہ میں نے کیا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی اس پوری جرنی میں جو چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی تھی،
تہجد پڑھتی تھی. تہجد میں ایک دن کی بھی نہیں چھوڑتی تھی. ہاں بھلے میں راتوں میں سوتی نہیں تھی، لیکن میں جاگ کر تہجد پڑھ لیتی تھی، کیونکہ میں تہجد کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں جاگتے جاگتے ہی تہجد پڑھتی تھی. اور یقین کریں میں ہر نماز کے بعد جو سورت پڑھتی تھی وہ سورت میں آپ کی اسکرین پر شو کر دیتی ہوں. وہ سورت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو سورت ہے تو یہ سورت میں ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرتی تھی. اس کا کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں تھا کہ میں اتنی بار پڑھوں یا اتنی بار پڑھوں، بس میں جتنی بار بھی پڑھ لیتی تھی. میں کبھی اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی تھی کہ میں کتنی بار پڑھا میں نے آج، یا اس کو کتنی بار پڑھنا ہے آگے. میں اس کو کبھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی. بس میں جب نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو میں یہ سورت پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کے لیے دعا مانگتی تھی، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا. کیونکہ یہ جو سورت ہے نا، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ، تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی. تو یوٹیوب پر حضرت یونس علیہ السلام کی ڈاکیومنٹری دیکھ کر مجھے تھوڑی یہ نالج ملی، اور پھر میں یہی چیز جو ہے نا کرنے لگی کہ میں بھی تو ابھی اندھیرے میں ہوں، میں بھی تو ابھی مشکلات میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نکالے گا. تو بس اس یقین کے ساتھ یقین کریں 9 مہینے گزر گئے اور اللہ نے میری دعا سن لی. اب اگر سوچوں تو بہت ہنسی آتی ہے. مجھے کبھی کبھی تو کہہ کے بھی لگا دیتی ہوں کہ میں کتنا پریشان تھی. وہ پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات صحیح ہو گئے، اور جو مانگا تھا وہ سب بھی مل گیا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ. اور میں اللہ سے قریب بھی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے آزمائشیں دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں، یا میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے یا نہیں، یا مجھ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں. اور آپ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ پاک ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہوا کریں. اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ سے نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑیں. صرف وقتی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کوئی پریشانی یا آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا. اللہ بہت رحیم ہے. اور یقین کریں ہر غم، ہر مشکلات ہماری زندگی میں صرف ٹیمپریری ہوتے ہیں. اور یہ میرا تھا ایکسپیرینس جو مجھے آپ لوگ کے ساتھ بہت عرصے سے شیئر کرنا تھا. تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں، کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی غم میں مبتلا ہو جائیں، جیسے میں بھی تھی. تو مجھے کوئی سمجھانے کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں روتی تھی اور ہر چیز میں خود ہی ہینڈل کرتی تھی. تو بس اللہ نے خود ہی ذہن میں ڈالا کہ میں رینڈملی قرآن میں نے کھولا، اور اس طرح سے میں نے مدد حاصل کی اللہ کی. اور میرا کام یقین کریں 9 مہینے کے اندر ہی اندر جو چیز میں نے اللہ سے مانگی تھی اس سے بڑھ کر وہ چیز مجھے ملی ہے. تو بس میری اس ویڈیو کا مطلب یہی تھا کہ کبھی بھی جو ہے نا ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کریں. اگر آپ کی زندگی میں مسئلے آئیں تو بس یہ سوچیں کہ میری زندگی میں یہ جو مسئلے آئیں یہ اللہ کی مرضی سے آئیں، اور اللہ ہی مجھے ان مسئلوں سے باہر نکالے گا. بس یہ سوچ کر نا اللہ پر کامل یقین کر کے چلا کریں. یقین کریں جب آپ نمازیں اور تہجد اور قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ کو دنیاوی کوئی چیزوں کی نہیں پڑی رہتی، بلکہ جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے پاس آنے لگتی ہیں، اور آپ کو آٹومیٹکلی وہ چیزیں آپ کو ملنے لگتی ہیں. تو اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یا میرا میسیج آپ کو اس ویڈیو کے تھرو جو میں دینا چاہتی تھی وہ آپ کو اچھا لگا ہو، تو پلیز آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میرا کام تھا آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا. تو بس ہوپ اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگ کو موٹیویشن اچھی خاصی مل گئی ہوگی. جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا.
اور اگر آپ لوگ کا بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہے یا کچھ بھی تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا. اور اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. جزاک اللہ.